خوش آمدید دوستو، جنگ عظیم دوم کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ برطانیہ کو شدید معاشی بحران کا سامنا تھا۔ اب مزید کالونیوں کو چلانا اور ان کے اخراجات برداشت کرنا برطانیہ کے بس میں نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ وہ جلد بھارت چھوڑ دیں گے۔ کابینہ مشن پلان بھی بھارت آ چکا تھا۔ مہاراجہ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ برطانیہ جلد بھارت چھوڑ کر جانے والا ہے اور اسے کانگریس یا مسلم لیگ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا اور اپنے اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا ہوگا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب برطانیہ ہندوستان چھوڑ کے جانے والا تھا۔ 12 اگست 1947 کو ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم جنگ سنگھ نے پاکستان کے انچارج ریاستی امور سردار عبدالرب نشتر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں پاکستان سے ایک عارضی معاہدہ قائم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ اس معاہدے کو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ 1947 کہا جاتا ہے۔ معاہدے کے تحت ان انتظامات کو جو ریاست اور سبکت گوش ہونے والی برطانوی حکومت کے مابین تھے، ان انتظامات کو ریاست اور پاکستان کے مابین رکھا گیا۔ حکومت کشمیر نے ہندوستان کو بھی ایسے معاہدے کی پیشکش کی، لیکن ہندوستان نے کوئی فوری رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پاکستان نے 15 اگست کو اس معاہدے پر رضامندی دے دی، جس کے نتیجے میں ڈاک، تار، دفاع اور کرنسی کے معاملات اصولاً پاکستان کے فرائض میں آ گئے۔ چنانچہ کشمیر کے ڈاک خانوں پر پاکستان کے پرچم لہرانے لگے، لیکن چند ہفتوں بعد یہ معاہدہ بے اثر ہو گیا کیونکہ حکومت پاکستان مہاراجہ پر اعتماد نہ کر سکی۔ کشمیر میں بغاوت کے اثرات دیکھ کر پاکستان نے پنجاب سے ریاست کے لیے سپلائی کیا جانے والا سامان خورد و نوش اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء بھیجنا روک دی، جس سے مہاراجہ اور ریاستی عوام بالبلا اٹھے۔ برطانوی ہندوستان چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر ہی ادھر مہاراجہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل معاہدہ کر چکا تھا اور نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا، لیکن پاکستانی حلقے اطمینان سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ پاکستانی حلقوں میں کشمیر کو لے کر خاصی بے چینی پائی جا رہی تھی، یہاں تک کہ پاکستان کے سول اور بیوروکریسی کے سیکولر حلقوں میں بھی کشمیر کو ہندو مہاراجہ سے آزاد کروانے کے لیے پاکستان میں شامل ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ٹی بی کی وجہ سے وفات کے بعد پاکستان کے نئے وزیر اعلیٰ لیاقت علی خان، جن کا تعلق ایلیٹ کلاس کے مہاجرین میں سے تھا، وہ اب گدی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ المختصر کے آرمی کے حلقوں میں بھی اس بے چینی کو محسوس کیا جا رہا تھا، چنانچہ یہ طے پایا کہ ریگولر آرمی کے بجائے ریٹائرڈ اور رضاکار فوجیوں کے ذریعے کشمیر پر حملہ کیا جائے گا اور اسے مہاراجہ سے آزاد کروایا جائے گا۔ چند فوجی افسران نے یہ طے کیا کہ قبائلی جنگجوؤں کے ذریعے مسلح یلغار کی جائے گی۔ اکبر خان اور شیر خان 613 فرنٹیئر ریجیمنٹ کو اس آپریشن کی کمان سونپی گئی۔ 9 ستمبر 1947 کو آپریشن کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن 2 ہفتوں کی تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران ایک سینئر پاکستانی فوجی افسر بریگیڈیئر افتخار احمد کو اس آپریشن کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے فوراً یہ بات پاکستانی جنرل میسوری کو پہنچا دی۔ جنرل میسوری برٹش تھے اور آپریشن ان کی لا علمی میں ان سے چھپ کر پلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس آپریشن کے متعلق کسی نہ کسی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مطلع کیا اور ماؤنٹ بیٹن نے انڈین حکومت تک یہ بات پہنچا دی۔ انڈین کانگریس نے فوراً سردار پٹیل کے ذریعے مہاراجہ کو مطلع کیا اور انڈیا سے الحاق کرنے کو کہا۔ مہاراجہ نے انڈیا سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی وقت سری نگر اترنے کے لیے تیار رہے۔ 2 ہفتوں کا وقت گزر چکا تھا اور آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ قبائلیوں کے آپریشن کا مقصد کسی نہ کسی طرح سری نگر کو قبضے میں لے کر ایئرپورٹ کو سیل کیا جانا تھا تاکہ بھارتی امداد کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے۔ 1 ہفتے کے اندر مہاراجہ کی آرمی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ہری سنگھ اپنے جموں کے محل سے باغ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ سابقہ وائسرائے انڈین گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھتا ہے، جس میں وہ بھارت سے الحاق کر لیتا ہے اور فوجی امداد کی درخواست کرتا ہے۔ چنانچہ 27 اکتوبر کو بھارتی فوجیں سری نگر ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہیں۔ ادھر قبائلی جنگجو بارہمولہ تک پہنچ جاتے ہیں، جو سری نگر سے محض 1 گھنٹے کی بس ڈرائیو جتنا دور تھا۔ قبائلی جنگجوؤں نے اپنی پیش قدمی روک دی تھی۔ قبائلیوں نے ریاست کی عوام کو لوٹنا شروع کر دیا، بیک وقت خواتین اور مردوں کا ریپ کرنا شروع کر دیا اور سرکاری خزانوں سے رقم لوٹنا شروع کر دی۔ مقامی سینما گھر ریپ سینٹر بن چکا تھا، وہ خواتین کو اٹھا کر وہاں لاتے اور ریپ کرتے۔ کچھ پشتونوں نے اسٹیفن جوزف چرچ میں گھس کر وہاں موجود ننز کو ریپ کا نشانہ بنا کر مار ڈالا۔ وہاں موجود ایک یورپ سے آنے والا کپل بھی تھا جس کو انہوں نے ریپ کا نشانہ بنا کر مار ڈالا۔ دونوں طرف سے جنگ جاری تھی، یہاں تک کہ انڈیا نے سیکورٹی کونسل میں جنگ بندی کی اپیل کر دی اور سیز فائر کا بعد میں اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ کشمیر تقسیم ہو چکا تھا۔ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سری نگر سے مظفر آباد شفٹ ہو چکی تھی۔ شیخ عبداللہ وادی میں تنہا رہ گئے تھے۔
اگر شیخ عبداللہ بھی بھارتی فوج کے مخالف رہتے اور پاکستان کا ساتھ دیتے تو بھارتی فوج کو کبھی ایسی کامیابی نہ ملتی اور کبھی بھی وہ کشمیر کو ہتھیانے میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ شیخ عبداللہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے پاکستان کا ساتھ دے دیا اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا تو مسلم لیگ میں موجود پنجابی ایلیٹ کشمیریوں کو حقوق دینے میں ہمیشہ کترائے گی اور ہر تبدیلی اور نئی سوچ کے آڑے آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے بھارتی فوج کا ساتھ دیا۔ نومبر 1947 میں شیخ عبداللہ کشمیر کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اس پر جب مہاراجہ نے تشویش کا اظہار کیا تو نہرو نے اطمینان دلایا کہ اس وقت عبداللہ سے بڑھ کر کوئی متبادل نہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے جنگ بندی کا ذکر کیا تھا، 1 جنوری 1948 کو انڈیا UN چلا گیا اور UN نے سیز فائر معاہدہ کروا دیا جس پر لیاقت علی خان اور نہرو نے دستخط کر دیے۔ یہ سیز فائر 31 دسمبر 1948 سے لاگو ہونا تھا، تاہم اس معاہدے سے پاکستانی فوج سخت ناراض تھی کیونکہ معاہدہ اس صورتحال میں طے پایا جب پاکستان کا کنٹرول کمزور پڑ گیا تھا۔ فوج چاہتی تھی کہ معاہدہ کچھ وقت کے بعد ہو جب ہمارا کنٹرول زیادہ مستحکم ہو، لیکن لیاقت علی خان نے نہیں مانا۔ یوں یہ دراڑ آگے چل کر ایک بغاوت کی شکل کا پیش خیمہ بنتی ہے جسے راولپنڈی سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم تفصیل سے اس کا ذکر اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔ دوستو، اس جنگ میں 800 لوگ مارے گئے، 1.5 ملین لوگ متاثر ہوئے اور سب سے بڑھ کر کشمیر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا جو اب تک تقسیم ہے۔ یوں مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے مابین ایک نہ حل ہونے والے تنازع کے طور پر سامنے آ چکا تھا۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم 1948 سیز فائر کے بعد کے حالات پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔